جب میں چھوٹا تھا اور تو ایک بہت مشہور قوالی آپ لوگوں نے بھی سنی ہے ہوگی، من بھجرس ہردم علی علی، اور اس میں ایک مصرع ہے جس میں کہ ایک صورت کی دو مورتیاں، ایک محمد ایک علی۔ تو آپ جب شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو پروفٹ کی جو ٹیچنگز تھی، محمد صاحب کی جو ٹیچنگ تھی، وہ اس کو پریکٹیکل شیپ جو تھے وہ حضرت علی دے رہے تھے۔ آپ میں تھوڑا سا دھیان آپ کا، میں 5-7 منٹ جناب وقار صاحب کا سے اجازت لے کے، جنہوں نے میرا وقت خود لے لیا ہے، تو ان سے یہ چاہوں گا کہ میں کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا شروع میں دیکھیے مکہ، ذرا امیجن کرنے کی کوشش کیجئے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی سنتا ہے، سننے میں کیا ہوتا ہے، سن رہے ہیں آپ، لیکن جب امیجن کریے، تصور کیجئے، تو آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تب آپ چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مکہ ہے، ہر طرف دوسرا ماحول ہے، رسول جو ہیں، پروفٹ جو ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک شخص ہے، ایک ذات ہے، اس ذات کے اوپر تم لوگ عقیدہ لاؤ، یقین کرو۔ پوچھتے ہیں کہ تمہارے سامنے 40 سال تک کی زندگی جو ہے وہ اپنی صرف یہ اس طرح سے گزاری ہے کہ ہر ایک شخص کہتا ہے کہ تم سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، تم سے بڑا کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بتاؤ کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بڑی فوج کھڑی ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر میں کہیں غلط کہہ دوں تو معاف کیجیے گا، میں تو گاؤں کا آدمی ہوں اور مذہبی چیزوں سے میری زیادہ واقفیت نہیں ہے، ہم لوگ تو پالیٹکس میں ادھر ادھر، پالیٹکس میں اسپیچ دینا بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ 90% جھوٹ بولا جاتا ہے اور 10% سچ بولا جاتا ہے، تو جھوٹ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے پریکٹس ہم لوگوں کی وہی ہے۔ تو اگر اس پہاڑی کے پیچھے کوئی فوج جو ہے کھڑی ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو تم میرا یقین کرو گے؟ ان کا ہاں یقین کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا ایک ہے، یہ بتاؤ۔ کہنے وہ تو سب یقین کریں گے لیکن اس پر یقین نہیں کریں گے۔ یہی بات تو تھی، یہی جو غلط تو نہیں میں نے عرض کیا۔ اب اس کو پریکٹیکل شیپ دینے والا کون ہے؟ مجمع ہے۔ یہی بات جو ہے جو باہر کہی تھی، اب ایک بند کمرے میں کہی جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یہ بات کہتے ہیں، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، لیکن ایک شخص، ایک بچہ، نہیں فزار، تندرست بھی نہیں، بہت زیادہ عمر بھی نہیں، اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، آپ سچے رسول ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے۔ شروعات ہوتی ہے، جو کہہ رہے ہیں اس کو پریکٹیکل شیپ حضرت علی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بحیثیت انسان کے، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کے، آپ مختلف جگہوں چیزوں کو دیکھتے چلے جائیے کہ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے پریکٹیکل اگر طریقے سے عمل کیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر جب تم لیٹو اور کھانا کھاؤ تو یہ دیکھ لو کہ تمہارے محلے میں کوئی یا آس پاس کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہے، اور اس وقت اسلام کا پرچم جو ہے وہ وہاں تک کے لہرا چکا ہے جہاں پر طارق نے کہا تھا کہ میرے خدا اب تو سارے سمندر ہے جبل الطارق میں، اب تو کچھ نہیں رہ گیا، میں کیا فتح کروں۔ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں اور پیٹھ پر لاد کے غلہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جو کہا تھا اس کو پریکٹیکل شیپ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اچھا مسلمان، دیکھیں مسلمان، ایک بات سمجھ لیجیے گا، رسول اللہ جو تعلیم دے رہے تھے وہ مسلمان بنانے کی تعلیم نہیں دے رہے تھے، وہ انسان بنانے کی تعلیم دے رہے تھے۔ رسول اللہ جو تھے وہ جیسے ایم اے پاس کیجئے یا پی ایچ ڈی کیجئے تو پہلے آپ کو پوسٹ گریجویشن کرنا پڑے گا، بی اے پاس کرنا پڑے گا، بی ایس سی پاس کرنا پڑے گا، بی اے پاس کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان ایک گریجویشن کی ڈگری تھی جو انسانیت کے لیے پہلی ڈگری تھی، وہ بنا رہے تھے۔ ان کا اچھا انسان اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کے وجود سے ہمسائے جو ہیں وہ اپنے کو محفوظ رکھے۔ اب اس کو پریکٹیکل شیپ جو تھا وہ حضرت علی دے رہے تھے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کر کے
خلیفۃ المسلمین ہو کے اس طرح سے وہ مدد کر رہے تھے. تو آپ ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے جائیے تو جو عقیدت کی زندگی میں انسان کہتا ہے, جو وہ من بھجرت سردم علی علی کرے گا, وہ آپ اسی طرح کی زندگی جو ہے ملتی چلی جائے گی. ابھی غصے کی بات کر رہے تھے, شاید رمیش جی کر رہے تھے غصے کی بات. میں آپ کا دھیان دلاؤں آپ کو, میدان جنگ ہے, عمر ابن عبد ود سامنے ہے, اور رسول پوچھ رہے ہیں کہ ہے کوئی اس سے لڑنے والا؟ عرب کا مشہور پہلوان جس سے بڑے بڑے لڑنے میں کتراتے تھے, وہ چیلنج کر رہا ہے رسول کو کہ کوئی بھیجو کسی کو. سب خاموش رہتے ہیں. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, اور اس کے لیے اس طرف جاتے ہیں. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا. میرے والد مجھے بتایا کرتے تھے کہ یہ روایت مولانا سبت حسن صاحب مرحوم حیدرآباد میں نظام حیدرآباد کے سامنے پڑھ رہے تھے, اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے فضل امام صاحب, شارف بھائی, آپ سب لوگ واقف ہیں کہ نظام سامنے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ذاکر کے سامنے بیٹھتے تھے اور باقی مجلس دوسری طرف بیٹھتی تھی. تو ایک مرتبہ جب یہاں یہ ہوا کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں, عثمان علی خان صاحب اس وقت نظام تھے, تو انہوں نے کہا مولانا رک جائیے ذرا سا. مولانا رک گئے. چلیے بتائیے سرکار کیا بات ہے؟ چلیے اچھا یہ بتائیے کہ آپ لشکر اسلام کی طرف سے علی لڑنے جا رہے تھے, تو کیا لشکر اسلام اتنا مفلس تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا بھی نہیں تھا جو ان کو دے دیتا کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے وہاں پہ جا سکتے؟ دیکھیے یہ جاگیردانہ ذہنیت ہے. میں رمیش جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرینچ ریولوشن ہو رہا تھا اور میری انتونیٹ کے سامنے جو ڈیمونسٹریشن ہو رہا تھا اس کی محل کے سامنے, تو اس نے اپنے نوکروں سے پوچھا یہ لوگ کیا لڑنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا یہ ملکہ یہ لوگ روٹی چاہ رہے ہیں. تو کہنے کیا بات ہے؟ کہنے روٹی نہیں مل رہی ہے. تو کہنے روٹی نہیں مل رہی تو ان سے کہہ دو کیک کھا لیں. یہ جاگیردارہ ذہنیت ہے کہ گھوڑا ضرور ہونا چاہیے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان علی خان صاحب بڑے خوبیوں کے مالک تھے, بہت ہی مخیر تھے, بڑے محب اہل بیت تھے, اور بڑے ان کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی ہے حیدرآباد میں. جو فلاح اور بہبود کے کام کیے ہیں, خدا ان کی روح کو جو ہے وہ سکون عطا فرمائے, ان کے مراتب عالی کرے. تو جو جواب ہے جو مولانا نے کہا تھا, مولانا نے کہا کہ سرکار یہ بات نہیں ہے, چونکہ کل کفر کے سامنے کل اسلام جا رہا تھا, اس لیے گھوڑے کی شرکت اس میں کسی طرح سے مناسب نہیں تھی. کل اسلام کل کفر کے سامنے مقابلے میں جا رہا تھا, اس لیے گھوڑا کیسے شریک ہو سکتا تھا اس میں؟ اس وجہ سے یہ بات تھی. یہ جواب تھا مولانا کا. خاموش ہو گئے. نہیں تو میں بات غصے کی کر رہا تھا. دیکھیے میں نے کہا کہ ہم لوگ کے بریک ذرا فیل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے بریک بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, جیسے فضل امام صاحب نے بہت کم وقت لیا, اور لوگوں نے یہاں ہم لوگوں کے بریک اکثر تو ہوتے ہی نہیں, اکثر ہوتے ہیں تو بہت کمزور ہوتے ہیں. عمر ابن عبد ود سے لڑائی ہوئی ساری آپ جانتے ہیں. اس نے اس کو آخر کے تلوار سے ختم ہوئی, کشتی ہوئی, اور اس کو گرا دیا. جب سینے پہ بیٹھے دکشت جی تو اس نے منہ پر تھوک دیا, ان کے اتر پڑے اور کہنے لگے کہ اٹھ پھر لڑو. تو اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے, تم نے تو ہمیں زیر کر لیا تھا, اب کیوں چھوڑ کیوں دیا؟ تو کہا نہیں تم لڑو. تو اس سے بات کہنے کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جب تم نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا تھا, اور میری تیری دشمنی جو ہے وہ کوئی ذاتی نہیں ہے بلکہ ایک اصول کے لیے ہے. تو میں چاہتا ہوں, فرض ادا کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو پھر لڑ تاکہ وہ غصہ جو ہے وہ میرا ختم ہو جائے. یہ دیکھیے یہ غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کی بات ہے. ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہوتے کیا ہوتے, ایک مرتبہ پچھاڑ لیا تھا تو پھر تو موقع جان ہی نہیں دیتے کسی طرح سے. تو یہ آپ دیکھیے کہ جو پروفٹ کی ٹیچنگز ہیں, جب انہوں نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, تو اس کے پیچھے پوری ایک تھیوری تھی کہ تم ہم تک کے آؤ, ان کے علم کے ذریعے سے ہم تک پہنچو. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میں نے جو اپنے یہاں انسٹیٹیوٹ بنایا
मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुफलिसी की वजह से अभी उसमें कुछ वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह बनेगी। तो उसका जो दरवाज़ा है मेन, उस पर लिखा है बाबुल इल्म, और जो पूरी यूनिवर्सिटी की जो हमारे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है उस पर बड़ा बड़ा लिखा है मदीनतुल इल्म। ये अगर महमूदाबाद जाएं कभी तो आप देखेंगे उसे। तो ये जो इल्म हासिल करना है ये इनके थ्रू आप हासिल कीजिए। ये है आज अभी गुलामों की और मेहनत की बात हो रही थी। देखिए जो आखिर में बोलता है उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप हजरतगंज जाएँ या अमीनाबाद जाएँ और इधर पैसे हों उधर पैसे हों, मालूम हुआ ये भी जेब कट गई वो भी जेब कट गई, तो जो कुछ पहले पॉइंट थे वो असद साहब ले गए, उसके बाद बाकी बचा तो रमेश दीक्षित जी ने उड़ा दिया, उसके बाद फजल इमाम साहब ने तो बिल्कुल जेबी नहीं साफ की बल्कि उन्होंने शेरवानी भी उतरवा ली। तो बड़ी मुश्किल होता है बोलना। लेकिन ये मैं आपसे बताऊं कि देखिए लेबर की बात हुई और उन्होंने कहा कि जब कोई किसी मजदूर को करो तो इससे पहले कि उसका पसीना खुश्क हो तुम उसकी मजदूरी जो है वो दे दो। ये लेबर लॉज है कि जो कुछ पेमेंट है वो फौरन कर दिए जाएं। तो एक प्रैक्टिकल जिंदगी उन्होंने पेश की। अब आखिर में नहजुल बलागा की बात आती है। नहजुल बलागा वो है किताब के मुख्तलिफ लोगों ने तरह तरह की चीज़ें पूछी हैं। एक बात हज़रत अली ने कही थी कि मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो वो पूछ लो, इससे पहले कि मैं इस दुनिया में न रहूं। यही बात तो फजल इमाम साहब कही थी, यही बात कही थी ना? जी सुनो नहीं। हाँ मतलब आप तो अरबी में पढ़ेंगे, मैं पता नहीं क्या पढ़ दूँ तो उसका मतलब क्या निकल जाए। तो ये बात कही थी। आज तक आप मुझे बता दीजिए, यहाँ प्रोफेसर 3 प्रोफेसर बैठे हुए हैं, असद अब्बास साहब भी किसी प्रोफेसर से कम नहीं है, कि दुनिया की एक शख्सियत का नाम बता दे कि जिसने कभी ये चैलेंज किया हो, चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो कोई भी रहा हो बड़े से बड़ा वो, जिसने कभी झूठा साबित हुआ, जिसने ये कहा हो कि जो हमसे पूछना चाहो पूछ लो, हम सब कुछ बता देंगे। एक बता दीजिए नाम, एक नाम बताइए, सिर्फ प्लेटो को बता दीजिए, सोक्रेटिस को बता दीजिए, बड़े बड़े ईरान यूनान किसी को बता दीजिए, इस्लामी बता दीजिए। किसी ने इस हिम्मत से नहीं कहा कि जो पूछना हो हमसे पूछ लो इससे पहले कि हम खामोश हो जाए, इस दुनिया से चले जाए। लेकिन जब हज़रत अली ये कह रहे थे तो अपने दम पे नहीं कह रहे थे, ये बात याद रखिएगा। वो कह रहे थे कि रसूल ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, मैं उसका दरवाज़ा हूँ। चूँकि जिस शहर के वो दरवाजे थे उस शहर के भरोसे पर ये कह रहे थे कि जो कुछ हमसे पूछना है वो पूछ लो। बहुत से लोग कहते हैं कि हज़रत अली ने ऐसी बात कह दी कि रसूल को अंडरमाइन किया। रसूल को अंडरमाइन नहीं किया था, बल्कि उसी शहर, जब आप कहते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, आपकी जेब में तो उस वक्त 5 रुपए होते हैं, लेकिन आपका बैंक का बैलेंस जो है और जो आपके घर पे पैसा रखा है उसको सामने रख के आप कहते हैं कि हम 2000 10,000 आपको दे सकते हैं। तो जो फिक्स डिपॉजिट मदीनतुल इल्म में था उसके ऊपर हजरत अली कह रहे थे कि जो कुछ पूछना है वो हमसे पूछ लो, उस पर कह रहे थे। तो ये जो आप 2 शख्सियतों को, मैंने शुरुआत अपनी की थी कि मन भजरत हरदम अली अली, एक सूरत की दो मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। अगर उनकी पर्सनैलिटी से अलग करके आप उनको देखेंगे तो शायद सही तरीके से नहीं देख सकेंगे। दूसरी बात बहादुरी की बात, इत्मीनान क़ल्ब की बात है। मक्के में बहुत टर्बुलेंस है, मक्के के हालात ख़राब हो रहे हैं, मदीने की तरफ हिजरत करना है, किसी ऐसे शख्स को तलाश करना है जो थोड़ा सा ड्यूरेशन प्रॉफिट को मिल जाए, उनके बिस्तर पे सुला दिया जाए। हज़रत अली तैयार होते हैं, उनको सिर्फ सुलाया जाता है। हम आप होते और बाद में उनसे पूछा गया कि आप कैसा सोए, तो कह लें ज़िंदगी में कभी भी इतनी गहरी नींद मुझे नहीं आई थी। हम लोग होते क्या होता कि अगर लेटे होते तो मैं तो रात भर कोने में खड़ा होता कि आहट के ऊपर डंडा लिए हुए। एक आम आदमी का होता कि भाई पता नहीं किस वक्त लोग आके कत्ल कर दे, लेकिन इतना इत्मीनान क़ल्ब था, इतना अपने ऊपर भरोसा था, इतना खुदा पे भरोसा था कि वो वहाँ पर लेटे रहे। तो एक ऐसी शख्सियत को
کہ جس نے مذہب اور ملت کا کوئی سوال نہیں، وہاں پر یہودی بھی آتے تھے، نصارہ بھی آتے تھے، جو آدمی آتا تھا میرٹ کے اوپر ہر ایک چیز ہوتی تھی، اس کی زندگی کے اوپر آپ نے یہ سیمینار کیا ہے۔ آپ وقار رضوی صاحب میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کے اوپر یہ، اور اس میں پروفیسر دکشت اور داؤ جی گپتا ایسی شخصیتوں کو بلایا ہے۔ اب ایک بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے یہاں یہ بہت ہے، حرام اور حلال بہت ہے، یہ بہت ہے کہ یہ چیز کھائیے، یہ چیز نہ کھائیے، یہ جانور کھائیے، یہ جانور نہ کھائیے۔ تو آپ بتائیے کیسے آپ طے کرتے ہیں؟ ہم جنگل میں ہیں، یہاں تو پتہ ہے کہ اونٹ حلال ہے اور فلاں فرض کیجیے کہ دوسرا جانور حرام ہے، لیکن ہم جنگل میں ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ تو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ حلال اور حرام کیسے ہم پتہ لگائیں؟ اگر کہیں کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، کہیں گے چوپاؤں کے بارے میں بتائیے، تو کہہ لیں چوپاؤں کے بارے میں بہت صاف ہے کہ جو جانور بیٹھنے میں پچھلے دھڑ سے بیٹھتے ہیں وہ سب حرام ہے۔ ہاتھی پچھلے سے بیٹھتا ہے، کتا پچھلے سے بیٹھتا ہے، بکری آگے پیر توڑ کے بیٹھتی ہے۔ دیکھیے ایک پرنسپل بتایا ہے صرف کہ جو جانور پچھلے سے بیٹھے وہ حرام اور جو آگے پیر توڑ کے بیٹھے وہ سب حلال۔ ایک سنٹینس میں سارا کلیریفیکیشن جو ہے وہ کر دیا گیا۔ ان کا اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی پرند ہیں کہیں پر تو یہ بتائیے کہ پرندوں کو ہم کیسے دیکھیں؟ ان کا یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ پرندوں میں جو جانور جو ہے، جو پرند کھاتے وقت اپنے پنجوں سے مدد لیتے ہیں وہ سب حرام ہے، اور جو خالی چونچ سے مدد لیتے ہیں وہ سب حلال ہے۔ اب کلیریفیکیشن آپ دیکھ لیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیے، دیکھتے جائیے، چیل، کوا، گدھ، سب آپ کو بڑی مطلب یہ کہ ایک جملے میں سارا پوری چیز کلیریفائی کیجیے۔ تو وہ بھی کوئی بہت ہی وقار صاحب کی طرح استاد آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بتائیے اب انڈوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ انڈے کیسے ہیں؟ انڈے ہیں یہاں پر، انڈا سانپ کا بھی رکھا ہے، مرغی کا بھی رکھا ہے، کچھوے کا بھی رکھا ہے، انڈے کا کیسے پتہ چلے گا کون سا انڈا حلال ہے کون سا انڈا حرام ہے؟ تو فوراً جواب دیا حضرت علی نے کہ وہ بھی بہت آسان ہے، اس میں بھی کوئی تمہیں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جن دونوں انڈوں کے سرے ایک جیسے ہو وہ سب حرام ہیں۔ آپ سانپ کا انڈا دیکھیے، جنہوں نے دیکھا ایک جیسا، چھپکلی کا دیکھیے ایک جیسا، کچھوے کا جیسا، ایک دونوں سرے برابر ہوں گے، اور دونوں کے جس سے سرے مختلف ہوں وہ حلال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو، تو دیکھیے یہ نالج کا، یہ چیز کو سمجھنے کا، علم کی بات ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو ان کے سامنے لایا گیا اور اس ٹاپک کو انہوں نے کس طرح سے بتایا۔ تو ایک بحیثیت انسان سے، بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کے، مالک بن اشتر کا خط کے حوالہ دیا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، بحیثیت سائنٹسٹ کے اسد عباس صاحب نے بتایا، ان کو بھی نہیں کہنا چاہتا، میں ان سے ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن حضرت علی کی ایسی شخصیت ہے کہ یہ پہلا اور آخر کچھ نہیں، یہ تو ہم لوگوں نے بنا دیا ہے سب۔ ارے جو ہو گیا وہ ہو گیا، کاہے کے اوپر اس کے اوپر بہت سے لوگ گئے۔ میں آج میرے بارے میں جو انہوں نے بتایا وقار صاحب نے کہ اس میں ہندوؤں کو بلایا ہے، اس سے مسلمانوں کو بلوایا ہے، اب آپ میرے بتائیے، میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں، بتائیے کیسے بلایا ہے آپ نے، بتائیے۔ یہی بس ہے کہ جب یہ نہ سمجھ پائے آدمی کہ رمیش دکشت ہندو ہیں یا مسلمان، عمار رضوی ہندو ہیں یا مسلمان، داؤ جی گپتا ہندو ہیں یا مسلمان، جب تک یہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، سمجھ لیجئے یہ حضرت علی کی ٹیچنگ پر صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ بند کیجئے تو بند کر رہا ہوں، میں 3-4 منٹ آپ کے اور لوں گا۔ آج کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور مجھے یاد آیا، میں کل جب بیٹھا اپنی کتابوں کو کچھ دیکھ رہا تھا تو اس میں جوش ملیح آبادی کا مجھے وہ میں زبردست کلام جو انہوں نے 13 رجب کو پڑھا تھا
فضل عوام صاحب. اس کے 2-3 بند مجھے میں نے سوچا کہ تبرک کے طور پر جوش کو، کیونکہ وہ جدی عقیدت سے جوش نے یہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ اتنی عقیدت سے کہہ سکتے ہیں. 3 بند ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. اے صدق کے محیط حقائق کے آبشار. لفظ سنیے گا، اے صدق کے محیط حقائق کے آبشار، اے حق کے بادشاہ معارف کے تاجدار، اے علم کے خدیو تفکر کے شہریار، نوع بشر کو فکر و عمل کی طرف پکار. دعا مانگ رہے ہیں، نوع بشر کو فکر و عمل کی، فکر بھی اور عمل بھی کی طرف پکار. ہاں صبح زندگی کی شفق ہے تیرا وجود، ایفائے عہد رحمت حق ہے تیرا وجود. حضرت علی کے بارے میں جوش فرماتے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں، میرا خیال جوش ولی آبادی نے میری بات جو ہے میرے جذبات کی ترجمانی کر دی ہے. اب یہ غور سے سنیے گا. جلوت میں بادشاہ ہے خلوت میں تو فقیر، جنگاہ میں جوان حریم خرد میں پیر، دشت وغا میں طبل ادبگاہ میں سریر، میدان میں حدید مقالات میں حریر. 100 معجزوں کا عطر ہے تیری حیات میں، ازداد کس قدر ہے تیری ایک ذات میں. اب آج کا دن ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. پھر موج ایک اٹھی وہ بتے میں ساقیہ، جاگا خروش فتح ہر ایک نئے میں ساقیہ، لپٹی ضیائے کون و مکا لئے میں ساقیہ، وہ پو پھٹی فضائے ربو پے میں ساقیہ، گونجی صدائے نغمہ دل کائنات میں، شہنائیاں بجی وہ حریم حیات. یہ ہے. اور اب جناب چلے ہم یہاں سے، لے وہ نجف کی سم سے آنے لگی صدا، لے وہ نجف کی سم سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا. ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے.